اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، آئیے ہم سنتے ہیں جب گھر کے اندر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو بیٹی کو کیا کرنا چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ کو بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سماعت کرنا ہے۔ بیٹیوں والے بیٹے ہو، گھروں میں معاملات ہو جاتے ہیں، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کچھ مہنگائی کی وجہ سے، کچھ ٹینشنوں کی وجہ سے، لیکن ہمارے لیے کیا حکم، آئیے سنیے۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کچھ اونچ نیچ ہو گئی، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو کر مسجد نبوی شریف پر تشریف لے کے جا رہے نے۔ اما عائشہ صدیقہ مصلی بچھا کے اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر التجا کر دیا نے، مولا اج میرے کو خطا ہو گیا، مولا مینوں معاف کر دے۔ اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر اما عائشہ صدیقہ دعا منگدیاں پئیاں نے، مولا مینوں معاف کر دے، مولا مینوں معاف کر دے۔ آج حضور میرے تو ناراض ہو کے تشریف لے کے چلے گئے نے۔ ہن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف پر تشریف لے کے جا رہے نے۔ ہن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک قدم مبارک مسجد تو باہر ہے، ایک قدم مبارک مسجد دے اندر ہے، او تو جبریل امین آ جاندے نے، اللہ کریم دا حکم لے کے آ جاندے نے، آ کے عرض کردے نے کالی کملی والیا، اللہ کریم نے سلام بھیجیا ہے، نالے حکم فرمایا سونیا تسی مسجد وچ نہیں جانا، جلدی کر تشریف لے کے آؤ۔ اللہ کریم دا حکم ہے کو میری بندی میری بارگاہ وچ دعاواں پئی کر دی ہے، معافیاں پئی منگدی ہے، سونیا سا معاف کر چھڈیا، تساں بھی تشریف لے کے آ جاؤ، سونیا تسی بھی تشریف لے کے آ جاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں واپس تشریف لے کے آندے نے، حضرت اما عائشہ فرماندیاں میں ڈر رہی ہوں کدھر سرکار میرے بارے کوئی سخت لفظ نہ استعمال فرما دے، میں ڈردی ایک کونے لا کے بہ گئی ہوں، نالے کبدی جا رہی ہوں، نالے اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعاواں پئی کر دی، مولا اج دی غلطی دی معافی مل جاوے، اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعاواں منگدیاں پئیاں نے۔ لیکن امام الانبیاء دے غلاموں، ہن تیرے تے میرے لج پالا کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے نے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی غصے کا اظہار نہیں فرمایا، میرے نبی مسکرا پئے، دسیا کہ کیویں گھر دے نظام چلائے جاندے نے، کیویں گھر دے نظام نو چلایا جاندا، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پئے نے۔ ادھر جبریل امین جنتی تھال لے کے، جنتی مٹھائی لے کے سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہو جاندے نے، آ کے عرض کردے نے کالی کملی والے اس جوڑے دی آپس دے وچ صلح ہو گئی ہے تے اس صلح وچ اللہ پاک دا حکم ہے منہ میٹھا کیتا جاوے، سونیا منہ میٹھا فرماو۔ ہن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شیرنی اور میٹھی چیز اپنے ہتھاں مبارکاں دے نال اما عائشہ صدیقہ نو فرماندے نے، اے عائشہ کھا لے اج ساڈی صلح ہو گئی ہے، عائشہ میں تینوں معاف کیتا ہے، عائشہ تو بھی ساڈے نال صلح کر لے۔ انہی دیر دروازہ کھڑکدا ہے، کنڈی کھڑکدی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کون ہے آن والا، آواز آندی ہے سونیا میں تھاڈا غلام، میرا نام ابو بکر صدیق ہے، تھوڑا یار آقا میں حاضر ہو گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے یار آ جا، توجہ میری جان، فرمایا غلام آ جا۔ حضرت ابو بکر صدیق نو فرمایا یار تیرے نال ایک گل کرنی ہے، تیری بیٹی تے میری بیوی لگدی ہے، ساڈی آپس دے وچ اونچ نیچ ہو گئی ہے، اللہ کریم نے ساڈی صلح کروا چھڈی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ساڈی صلح کروا چھڈی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ساڈی صلح انج ہوئی ہے، اللہ دا حکم صلح فرماؤ والے اللہ کریم نے مٹھائی بھیجی ہے، جنت دے وچوں جبریل امین مٹھائی لے کے آئے نے، آ جا ابو بکر صدیق تو بھی کھا لے۔ ہن حضرت ابو بکر صدیق دا انداز ویکھے کہ بطور باپ اپنی بیٹی دی کس طرح تربیت فرماندے نے۔ ہن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مٹھی چیز چکی ہے، ادھا ٹکڑا حضور دے منہ دے وچ ڈالیا، ادھا ٹکڑا اما عائشہ صدیقہ دے منہ دے وچ ڈالیا، فرمایا سدا جوڑی جیندی رہے اسی خوش رواں گے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی سونیا تساں خوش ہو تے اسی بھی خوش ہاں، انج گھر بچائے جاندے نے۔ عرض کی سونیا یہ سدا تسی خوش ہی رہو، یعنی مٹھائی سرکار دے منہ چ ڈالی تے نال ہی حضرت اما عائشہ صدیقہ دے منہ وچ ڈال کے فرمایا کہ اے خوش رہن تے اسی سدا ہی خوش۔